میں اور آپ بہت مجبور ہیں، ہم ہر لحاظ سے ہم ڈپینڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پہ۔ اس دنیا میں ہم کوئی اچھائی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، ہمیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے ہیں۔ اب یہاں پہ کسی نے سوال کیا کہ اگر سزا جزا کا فیصلہ کیونکہ ہمارے اعمال پہ ملنا ہے، اعمال سب کچھ لکھے جا چکے ہیں، تو پھر کیوں ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہی سزا ملتی ہے جبکہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے قسمت میں؟ جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بے شک وہ واقعہ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس واقعے میں آپ کا رد عمل اللہ نے آپ کے سپرد کیا، لیکن پھر بھی آپ مجبور ہیں اپنے رد عمل کے لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کے دل میں تھوڑی سی بھی بھلائی ہو اور جو ہدایت کی طرف کوشش کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے ہدایت پر رکھے، مجھے نیکی کا رستہ دکھائے، مجھے نیکی کی توفیق دے، مجھے سیدھی راہ چننے میں توفیق دے، اور جو میری قسمت میں لکھا ہے یا اللہ اس قسمت کے اندر مجھے وہ عطا کریں جو آپ کو صحیح لگ رہا ہے، مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسے میں آپ کو پسند ہوں یا اللہ۔ اور یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں نا، بہت زیادہ ایمان ہائی ہوتا ہے ہم سب کا، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ہر نماز میں جب آپ کو لگ بھی رہا ہو نا آپ کا ایمان بہت ہائی ہے، تب بھی دعا کریں، جب لو بھی فیل ہو رہا ہو تب بھی یہی دعا کریں، رٹ لیں ان لفظوں کو کہ یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، دوزخ کا ایندھن نہ بننے دیں، یا اللہ مجھے ہر قسم کے شر سے بچائیں۔ یہ آپ ساری دنیا ہر طرح کا چرند پرند نیکی کرنے کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ مجھے معاف کرے میں مفہوم بس بیان کروں گی، کہ جن لوگوں سے اللہ بھلائی نہیں چاہتا پھر ان کے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ اس کی مزید پاور اسٹرانگ ہو جاتی ہے، وہ بس اس انسان کا پھر کبھی سیدھے راہ پہ رہنے نہیں دیتا۔ تو اسی لیے آج ہی سے عزم کریں کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، آپ جتنا بھی مایوس محسوس کرنے لگے، اللہ کو یا اللہ مجھے بچا لیں، یا اللہ مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم کریں، آپ بہترین رحم کرنے والے ہیں، اپنا فضل کرم رحم مجھ پہ، میری آل اولاد پہ، میرے والدین پر، میرے بہن بھائیوں، ہم سب پہ کریں۔ ہم نہیں جانتے کب آپ کی اور میری کس کی دعا ہمارے لیے قبول ہو جائے، اور جب دعائیں قبول ہونا شروع ہوتی ہیں اور اپنا اثر دکھانا شروع کرتی ہیں نا، تو پھر ہم لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ہم اللہ کی قدرت کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا سوائے حیرانگی کے، شکر کے۔ جو لوگ آج چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیں، آپ کو سب کچھ پانا ہے تو اللہ سے مانگیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے نا، یہ دنیا کے مال دولت، وہ لوگ، وہ چیزیں جن کے آپ پیچھے پڑے ہیں نا، آئی فون 14 Pro Max اور پتہ نہیں کیا کیا، سب مل جائے گا آپ کو۔ یہ بس ٹیسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں اس دنیا میں دیا وہ ٹیسٹ ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال کچھ یوں دیتی ہوں، آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہی ہوگا کارٹون فلمز، اگر کبھی دیکھی ہوں تو اس میں ایک مین کریکٹر ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی ہم مین کریکٹر ہیں۔ ہمارے ارد گرد ہمارے والدین، ہمارے شوہر، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، یہ سب ایکسٹراز میں آتے ہیں، اور ہماری آڈینس جو ہے اس دنیاوی فلم کی وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ پر یہاں ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ ہمارے جو بھی ہم اپنا جو کریکٹر پورٹرے کر رہے ہیں ایز اے مین کریکٹر، ہمیں بہترین کریکٹر پورٹرے کرنا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جج کرنا ہے۔ اور جیسے کہ موویز میں تو لوگوں کو پیسہ ملتا نا، معاذ اللہ ایک ایسا کہ ایک طریقہ ہے جس کو اللہ ہم سب کو بچائے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت عطا کرے گا، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں سب دے گا۔ تو پھر اللہ سے نا امید نہ ہوں، اپنے آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وقت بھلائی کی طرح آپ لوگ کوئی بھی اگر اپنے کسی جاب چاہتے ہیں، آپ اس میں اپنے آپ کو ہر وقت دن بدن اپنے آپ کو گھنٹوں لگا کے پڑھیں گے، اس کے بارے میں گھنٹوں لگا کے اس کے بارے میں نالج حاصل کریں گے کہ ہم کسی طرح بس اس میں گروم کر جائیں، ہم کسی طرح اس میں آگے بڑھ جائیں، اپ ڈیٹ رکھیں اپنے آپ کو، اپ ٹو ڈیٹ فون، اپ ٹو ڈیٹ اسٹائلز اینڈ ایوری تھنگ، کہ ہم کسی طرح بس، اگر آپ کو کمپیوٹر فیلڈ میں شوق ہے آپ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے۔ محنت کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اسی طرح وہ تو دن رات کی محنت ہے، لیکن جو آپ اپنے دین میں اپنے آپ کو اپگریڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ میں خود بھی اللہ سے بہت دعا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، جہاں نہیں کرتی اس میں نے کہا مکمل انسان نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں ہوں۔ اور یہ میری جو ویڈیوز ہوتی ہیں یہ مجھے سب سے پہلے ہمت دیتی ہیں، آپ لوگوں کا تو پتہ نہیں لیکن پہلے مجھے ہمت دیتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے کیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے لیے ڈیلی بیسس پہ کیا اتنا نہیں بول سکتے یا اللہ مجھے آپ اپنے ویسا بنا دیں جیسے میں آپ کو پسند ہوں۔ دن بدن آپ ایسی دعا کریں، آپ خود بخود اپگریڈ ہوتے چلے جائیں گے، اور بار بار اللہ سے کہیں یا اللہ مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بنانا، یا اللہ مجھے دوزخ کا ایندھن نہ بنانا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ دوزخ کا ایندھن وہ لوگ بنیں گے، کیونکہ اللہ نے
دوزخ کا ایندھن بنانا ہے، جنوں اور شیطانوں سے دوزخ کو بھرنا ہے، اور اس سے اس کا ایندھن بنانا ہے. اس لیے بس یہی دعا کریں، یا اللہ مجھے ایندھن مت بنائے. یا اللہ میں کبھی کبھی اتنا ظلم ہوتے دیکھتی ہوں اس دنیا میں، ہم سبھی دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ، کہیں فلسطین میں ظلم، کہیں چائنا میں ظلم، کہیں پاکستان میں ظلم. لیکن آج ایک بڑے ہی کڑوے سچ کی میں بات بتاؤں، ظلم تو دنیا بھر میں ہم ہوتے دیکھتے ہیں، افسوس بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے گھروں میں جائزہ لیا ہے کہ ہم لوگ بھی کہاں چھوٹے چھوٹے ظلم کر رہے ہیں؟ آج کل ایک لڑکیوں کی کچھ ویڈیو وائرل ہوئی تھی بولنگ کے اوپر، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں کتنی بولنگ چل رہی ہے؟ ضروری تھوڑی ہے کہ اگلے کو مار پیٹ کر ہی بولنگ کی جائے. مینٹلی ٹارچر کرنا سب سے بڑی بولنگ ہے، سب سے بڑی بولنگ ہے. چوٹ تو ہیل ہو جاتی ہے، لیکن جو مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے، جو انسان کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے، وہ کبھی ہیل نہیں ہوتا، اس کو ہیل ہونے میں سالوں لگ جاتا ہے. کیا کبھی آپ اپنے گھروں میں نوٹ کریں کہ آپ کے گھروں میں بولنگ نہیں ہو رہی؟ کہ آپ کے گھروں میں تانے وغیرہ نہیں دیے جا رہے؟ اگر نہیں دیے جا رہے، مبارک ہو آپ کو، آپ بہت خوشحال گھر میں، اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس دنیا میں دے دی ہے. کیونکہ اگر آپ کے گھر میں یہ نہیں ہے تو آپ کی آخرت بھی سنور گئی. لیکن اگر آپ کے گھر میں یہ سب ہے تو اس کو دل میں برا جانے. اگر آپ منہ پہ نہیں کہہ سکتے، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے کی بات میں نہیں کری، لیکن آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے اپنے گھر میں کیا چل رہا ہے ہم سبھی جانتے ہیں. ہمارے اپنے گھروں میں تانے، کبھی رنگ کے اوپر بات، کبھی شکل کے اوپر بات، کسی کو موٹا پتلا جس طرح کے ناموں سے بلایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ جو سن رہے ہوں بلاتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بلاتا ہو. کیا نہیں سنتے آپ لوگ؟ کسی کو رزق کا تانا، کسی کو ہمت بڑھانے کے بجائے لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں کہ تم کیا کماتے ہو، تم تو کچھ بھی نہیں کرتے. ہمت بڑھانے کے بجائے لوگوں کو کردار کے تانے مارے جاتے ہیں، لوگوں کو ہر طرح کی ایسی باتیں جن کا سر منہ پیر نہیں ہوتا. کہ آپ کے گھروں میں بولنگ نہیں ہو رہی، سسرالوں میں بولنگ نہیں ہو رہی، کہیں ساس ظلم کر رہی ہے، کہیں بہو ظلم کر رہی ہے، کہیں خاوند ظلم کر رہا ہے. کسی نے کہا تھا کہ جن کی ساس نہیں ہوتی، سسر نہیں ہوتے، سسرال نہیں ہوتے، ان کے خاوند ہی سارا کا سارا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں خاوند کے ساتھ آج کل تو الٹا زمانہ چل گیا، بیویاں بھی بہت ظلم کر رہی ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سب کہ ہمارے اپنے، ہم باہر کو تو بڑا افسوس کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے گھروں میں نہیں چل رہی ہیں چیزیں؟ آپ اپنے گھر سے ظلم مٹائیں، آپ کو کبھی ظلم نہیں ملے گا. اپنے گھر سے ظلم مٹانا شروع کریں. ہمارے گھروں میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، تانے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ، معصوم بچہ جس کو نہیں پتہ اپنی اچھائی برائی کا، اس کو رنگ کے تانے، اس کو کہنا کہ تو چٹا بچہ ہی پیدا نہیں ہوا. اس بچے نے کیا سنتے بڑے ہونا ہے؟ 2 سال کا بچہ، اس کو چشت کچھ بھی نہیں پتا. آپ اس کی ماں کے سامنے بول رہے ہیں ہائی کتنا کالا بچہ ہے، لیکن بڑے ہوتے ہوتے اس کے تو کہیں نہ کہیں سب کانشیس مائنڈ میں چیز بیٹھ گئی کہ وہ کالا ہے. رنگوں کے اوپر بات کرنا کب ہم چھوڑیں گے؟ کرداروں کے اوپر بات کرنا کب ہم چھوڑیں گے؟ ختم. یہ بیج آپ لوگ اپنے کچھ ماں باپ کے اوپر میں حیرت کھاتی ہوں، وہ اپنے بچوں کو ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ کمپیریزن تمہارا اس سے. یار آپ کیوں کمپیئر کر رہے ہو؟ آپ کو اللہ تعالیٰ پھر وہی اولاد دیتے تھے نا. آپ کو اگر سیپریٹ اولاد دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس اولاد میں نگینہ چھپا کے رکھا. اس کو کھوجے، ہمت حوصلہ افزائی کر کے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بس اسی کے ساتھ میں یہی کہوں گی کہ ہم لوگ بہت مجبور ہیں، اور اسی مجبوری کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس دعا کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. کوئی حل نہیں ہے دعا کے علاوہ، اور نہ کبھی کوئی ہوگا دعا کے علاوہ کوئی حل. ہماری ایک جاننے والی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اسلام کے رستے پر چل پڑی ہیں، لیکن ان کے خاوند نہیں چلے. سوچے گھر کا سربراہ نہیں چلے گا تو اس عورت کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ وہ چل پڑے. سربراہ چل پڑتے ہیں، لیکن اگر گھر کے سمجھ لیں نا کہ بیوی اگر نہیں چلتی، میاں چل پڑتا ہے، تو بھی پھر بہت ایزینس ہو جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ بندہ چل رہا ہے چلو. لیکن جب عورت چل پڑتی ہے، مرد نہیں چلتا، گھر کا نظام عجیب سا چلتا ہے. تو وہ کہتی ہے میں نے دعا کی، بس میں نے اپنے میاں کو تانے نہیں مارے، میں نے دعا کی. تو اگر اپنی مجبوری ختم کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ سے دعا کریں، اپنے لیے کریں، دوسروں کے لیے کریں. تو یقین رکھیں دوسروں کے لیے جب حق میں دعا قبول ہوگی تو آپ کی بھی آٹومیٹکلی پوری ہو جائے گی نا. کتنا اچھا وے ہے جاننے کا کہ جب دوسروں کے حق میں آپ نے دعا کی قبول ہوگی، اس کا مطلب فرشتوں نے آپ کے لیے بھی وہی دعا کی، آپ کے لیے بھی قبول ہوگی. آپ نے کسی کی پریشانی ختم کرنے کے لیے دعا کی، وہ قبول ہوگی. آپ کی پریشانی ختم ہونے کی دعا بھی قبول ہو چکی ہوگی. تو ہم مجبور ہیں اللہ کے آگے، ہم ہر معاملے میں مجبور ہیں. لیکن اپنے گھروں میں ہونے والے ظلم پر ہم اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، منہ سے نہیں کہہ سکتے، دل میں برا جانے. آپ اپنے سرکل کو کلین کرنے کی کوشش کریں. آپ دعا کریں اپنے سرکل کے لیے، اپنے گھر میں ہوتے ہوئے ظلم کے لیے دعا کریں. پہلے آپ کو کبھی ظلم سے پالا نہیں پڑے گا، کبھی نہیں پڑے گا. سو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ ایک ویڈیو میں حاضر ہوں گی جہاں پر اور اچھی بات ہم کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.